اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، یوکرین کا دارالحکومت فتح کرنے کی جنگ، روس نے قیامت ڈھا دی، ہر طرف سے حملہ، یوکرینی صدر سر پر کفن باندھے نکل پڑے، نہ شکست کا ڈر نہ موت کا خوف۔ یوکرینی صدر کے پیغام پر پیوٹن کا جواب بھی آ گیا، یوکرینی صدر کی پیشکش قبول۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے روس کے لیے کیا کر دیا، یہ سب آپ کو آج کی سنسنی خیز ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے یوکرین کے کون سے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ کی فوج یوکرین کی خاطر میدان میں آئے گی یا نہیں۔ صدر بائیڈن نے حتمی اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، روس لڑتے لڑتے یوکرین کے دارالحکومت کیف تک پہنچ گیا۔ کیف پر قبضے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں روسی اور یوکرینی فوج میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق کیف انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کی گلیوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کی جانب سے دارالحکومت کیف کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیف کے مرکز سے کچھ دور سے توپوں کے گرجنے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دی ہیں۔ کیف کے چڑیا گھر اور شلیاوکا کے علاقے میں 50 سے زائد دھماکوں اور گولہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ کیف کے علاقے ٹروسچینا کے پاور اسٹیشن پر روس نے 24 گھنٹوں کے دوران دوسرا حملہ کیا۔ عالمی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ یوکرینی دارالحکومت پر کئی سمتوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ شہر میں میدان اسکوائر کے قریب ایک بڑے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ کیف شہر کے مرکز میں دھماکوں کی آواز میلوں دور سے سنائی دی، جبکہ امریکہ میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ روسی فوج نے دارالحکومت کیف کے مضافات میں اہم اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر ملیٹوپول کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ روسی فوج کو ملیٹوپول میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسری جانب یوکرینی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ میکولائف میں روسیوں کو آگے بڑھنے سے روک لیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ کیف میں موجود ہیں اور ملک کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے۔ گزشتہ شب یوکرین کے صدر نے پیغام میں کہا تھا کہ روس آنے والے گھنٹوں میں دارالحکومت کیف پر حملہ کر دے گا۔ یہ رات سخت بہت مشکل ہوگی لیکن صبح ضرور آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ہماری مزاحمت کو توڑنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے گا، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، یوکرین کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے کیف کا دفاع کرنے کی اپیل بھی کی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں ایک اور بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ قرارداد میں یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مزاحمت کی گئی اور فوج کی فوری اخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 11 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، تاہم چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چین کے بارے میں تو صاف واضح تھا کہ وہ روس کا بڑا اتحادی ہے اور روس کے خلاف یہ اقدام نہیں اٹھا سکتا، جبکہ بھارت سے متعلق توقع کی گئی تھی کہ بھارت امریکہ دباؤ میں آ کر روس کے خلاف جائے گا، مگر بھارت نے بھی ایسا نہ کیا اور روس کا ساتھ دیتے ہوئے قرارداد میں حصہ نہ لیا۔ ناظرین، اجلاس کے بعد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ روسی فوجیوں کو بیرکس پہ واپس جانے کی ضرورت ہے۔ انتونیو کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ ناظرین، ادھر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کیا، جن میں صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر ذاتی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ برطانیہ اور یورپی یونین میں پیوٹن اور لاروف کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے، مگر ان پر سفری پابندی عائد نہیں کی جائے گی، جبکہ امریکہ میں اثاثے منجمد کیے جانے کے ساتھ سفری پابندی بھی شامل ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک پریس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ صدر پیوٹن، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور روس میں قومی سلامتی کی ٹیم کے دیگر اراکین پر پابندی لگا کر یورپی اتحادیوں کے فیصلے کی حمایت کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پیوٹن بین الاقوامی سطح پر کمتر ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوجیں اتارنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ امریکی فورسز یوکرین میں نہیں لڑیں گی۔ بائیڈن نے کہا کہ حالیہ روسی جارحیت کی قیمت روس وقت کے ساتھ ساتھ معاشی اور اقتصادی پابندیوں کی شکل میں ادا کرے گا۔ روس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، اس ننگی جارحیت کے ذمہ دار روسی صدر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کے ولادیمیر پیوٹن یوکرین پر اپنے ملک کے حملے کے بعد بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو کمتر ثابت کیا۔ حملے کا منصوبہ پہلے سے تیار شدہ تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ انکشاف بھی کیا کہ ان کا اپنے روسی ہم منصب سے بات کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ بائیڈن نے مزید کہا کہ روس پر حملہ ان کی طرف سے کبھی بھی حقیقی سیکیورٹی خدشات کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ حملہ پیوٹن کی خواہش کے بارے میں
किसी भी तरह से जरूरी है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों ने पाबंदियों और यूक्रेन के लिए अमेरिकी दिफाई इमदाद पर इजहार ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 40 मिनट तक बातचीत की है। नाजरीन, नेटो की मदद से मायूस होकर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को मुज़ाकरात की दावत दे दी। यूक्रेनी सदर ने कहा कि गैर जानिबदार मुल्क होने का ऐलान करने के मामले पर रूस से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी मुज़ाकरात की पेशकश ये पैगाम देती है कि हम अमन चाहते हैं। यूक्रेन सदर की पेशकश के जवाब में रूस ने यूक्रेन को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे तो रूस मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अस्करी किरदार को खत्म करने के लिए खसूसी फौजी ऑपरेशन का फैसला किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुतिन यूक्रेन को जबर और नाजी असरात से आज़ाद करना चाहता है। यूक्रेन के शहरी अपना मुस्तकबिल आज़ादाना तौर पर खुद तय कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर यूक्रेनी सदर के मशीर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर रूस बातचीत करना चाहता है और ऐसा मुमकिन है तो मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। यूक्रेन के सदर के मशीर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार होना बेहद ज़रूरी है, बसूरत दीगर मुस्बत नताइज सामने नहीं आएंगे। ताहम उन्होंने हथियार डालने की शर्त पर कोई तबसरा नहीं किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि इससे कबल अपने बयान में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दहाई देते हुए कहा कि कौन है जो हमारा साथ दे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, अब कौन है जो हमारा साथ दे, क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। नेटो रुकन बनाने की गारंटी देने वाले खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि रूस और यूरोप के दरमियान आनी दीवार गिर रही है, जबकि रूस ने मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और रूसी हमलों में फौज और शहरी दोनों अहदाफ पर हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कैफ के हालात दूसरी जंग अजीम जैसे हो गए हैं। रूस हमले के बाद कैफ की सूरत हाल दूसरी आलमी जंग में देखी गई थी। उन्होंने कहा कि 1941 में दूसरी आलमी जंग में नाजी जर्मनी ने दारुल हुकूमत पर हमला किया था और नाजी जर्मनी ने जब कैफ पर हमला किया तब ऐसे ही हालात थे और माजी में इन हमलों को शिकस्त दी और अब वो भी इसे ऐसे ही शिकस्त देंगे। यही नहीं, हालात से मायूस होने के बाद यूक्रेन के सदर ने यूरोपीय रहनुमाओं के नाम अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुमकिन है आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हो। उन्होंने कहा कि रूसी फौज आज दारुल हुकूमत पर काबिज होने के लिए फैसला कुन हमला करने वाली है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।